اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سورہ احزاب کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ وقت کا جو ہے نا موضوع اور ایشو وہ شان رسالت ہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سلسلہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے بھی اور آپ کی ایمانی افزائش کے لیے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ کائنات ہوتی اور اس میں نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ روشنی کا کوئی اور انتظام ہوتا، تو یہ دنیا کتنی قبیح اور بدصورت ہوتی، جینا حرام ہوتا، کوئی روشنی نہ ہوتی، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا ہوتا، کوئی کام نہ چل سکتا۔ تو جس طرح حصی عالم میں اور اس مادی دنیا میں روشنی جو ہے انتہائی ضروری ہے، یقین جانیں جو معنوی دنیا ہے نا روحانیت کی اور اخلاقیات کی، اس میں نبوت اور رسالت کی روشنی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے تو یہ سورج چاند نہ ہونے سے جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے زیادہ گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اگر کہیں روشنی آپ کو نظر آ رہی نا، لوگ ناشکر اور احسان فراموش ہوتے لگ گئے، ورنہ مشرق مغرب میں جہاں بھی کوئی اخلاقی حص باقی ہے، ابھی کوئی شرافت کا نام ہے، یہ بالکل بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو اللہ کے رسول اور نبی مختلف علاقوں میں آئے، ان کا یہ بقیہ ہے، کچھ بچی ہوئی چیزیں امتوں میں جس کی وجہ سے کوئی شرافت، حیا اور دین کا نام باقی ہے، ورنہ جو میں نے مثال دی اس سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ نور میں یہی مثال دی ہے کہ گہرا سمندر ہو، بادل چھائے ہوئے ہیں، لہر پر لہر چل رہی ہو تو کیسا ہوگا اندھیرا، پھر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں جائے گا۔ بالکل یہی حال ہوتا اگر رسول نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہ آتے۔ اور دوسری مثال جو قرآن مجید نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب یہی جو ہے، اس میں فرمایا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ازواج امہاتہن، کہ رسول ازواج حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، اور اسی لیے صحابہ کرام کے جو کئی مصحف تھے ان میں بین السطور لکھا ہوتا تھا وَهُوَ ابو اللہ، کہ رسول کریم علیہ السلام والد ہیں۔ اور سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لیکچر تھا، بڑی پیاری بات کہی کہ باپ سے ہمیں صرف یہ مادی زندگی جو نا فزیکل لائف ملتی ہے، کہ باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، بڑا احسان ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق جو ہے نا شکریہ کہ وہ والدین ہیں، مگر اللہ نے جب یہ کہا کہ وہ تو صرف جسمانی ان سے زندگی ملی ہے، یہ روحانی زندگی جو اگر نہ ہوتی تم جانوروں سے بدتر ہوتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بدتر۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جہاں جہاں نور نبوت سے لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں وہ ترقی، یہ کیا حال ہو رہا کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، کتے پالتی ہیں عورتیں، مرد نہیں کتوں سے معاشرت کرتی ہیں، کیا حال ہوگا۔ اس لیے نبوت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظاہری والدین ہے، جسمانی زندگی ملی، جو روحانی زندگی صرف انبیاء علیہ السلام سے ملتی وہ ہے حقیقی باپ تمہارے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جو نبیوں کو نہیں مانتے علیہ السلام ان کو مردہ کا اوامن کان میتن، وہ مرے ہوئے، ان کو سوٹے بوٹے نہ سمجھو، وہ چلتی پھرتی لاشیں، انسان نہیں ہے، وہ بدترین جانور ہے۔ زندہ صرف وہ ہیں جنہیں نبی پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبوت جو آدم علیہ السلام سے لے کر زمین میں اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے، ورنہ اس کے بغیر گپ اندھیرا ہوتا اور زندگی حقیقی زندگی نہ ہوتی، جانوروں سے بدتر زندگی ہوتی۔ اب ان نبیوں اور رسولوں میں سے بھی جو سب سے عظیم رسول ہیں سارے ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لا نفرق بین احد من رسل، یہ کلمہ جاننا صرف رسول اللہ نے سکھایا، جس دین کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا دین ہے، ورنہ لوگ اسی ترس میں مبتلا تھے کہ اسرائیلیوں میں نبی آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں۔ حضور نے کہا نہیں، مشرق مغرب میں کہیں بھی کوئی نبی آیا وہ میرا بھائی ہے، اللہ نے بھیجا، اس کا احترام لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی بخل نہیں کیا اپنے بھائیوں کی فضیلت بیان کرنے میں۔ اگر مسلمانوں سے کبھی ایسی حرکت ہو گئی کہ مقابلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا حضور کی شان، اسی وقت ڈانٹا کہ کون ہو تم نبیوں میں جو مفاضلہ کرنے والے،
موسیٰ علیہ السلام کو کام ہے؟ وہ اللہ کے کریم حضور نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میری دکان چمکے، یہ جھوٹوں کا کام ہے. حضور نے کہا سب اللہ کی طرف سے تھے، باقی ان میں کمی نہیں تھی. جیسے ایک شخص پہلی جماعت میں پڑھاتا، استاد میں کمی نہیں، مگر بچہ اب اس قابل نہیں کہ وہ اننے کی باتیں سمجھے. یوں ہی پڑھتا جائے گا پھر تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھے. استاد میں خامی نہیں، نبی سارے جو تھے کامل ہی تھے اور ان میں خامی کوئی نہیں، مگر لوگ اس وقت اس کے مکمل نہیں تھے. رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ نے دین مکمل کیا. اب حضور علیہ السلام کا حال یہ ہے، آپ یقین جانیں یہ دعوے کی بات نہیں کہ ہم صرف فخر سے کہتے ہیں، بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہودی ہمارے سامنے لائے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے، ان کا اسوہ نمونہ ہم اس پر چلیں، سوائے چند معجزات کی اور کہانیوں کے ان کے پاس کوئی نہیں. وہ پیش نہیں کر سکتے کہ پوری زندگی جس میں ہر شعبہ ہو، کوئی نمونہ نہیں، گم کر دیا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 4 گاسپل میں چند معجزے لکھے ہوئے ہیں سچے جھوٹے، کوئی پوری زندگی کے لیے رہنمائی نہیں. اب اگر دنیا میں کوئی رہنما ہے نا، مینار نور تو ہے ظلمت گہے جان. یہ فخر سے نہیں، حقیقت ہے کہ سوائے رسول کریم علیہ السلام کے کسی کی تعلیم اور آپ کا اسوہ جو اس کے بغیر کسی کا اسوہ محفوظ نہیں. امتوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے وہ فٹ پرنٹس گم کر دیے، نشان نہیں رہے. اب وہ اڑے رہے اپنے گروہ پر، اس کا نتیجہ صرف یہ کہ گمراہی میں بھٹکیں گے. اب اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے نا سیدھا راستہ، تو سوائے ایک بارگاہ کے کوئی بارگاہ نہیں، اور وہ آستانہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہ جائیے کہ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، دلیل اور برہان کے ساتھ جس کی ہر شے موجود ہے نا، کہ حضور کے زمانہ میں اگر ہوتے تو جو کچھ ہم نے دیکھنا تھا نا وہ اب بھی ہم کتابوں میں دیکھ سکتے. کوئی شخص اس بارے میں محسوس نہیں کر سکتا یار میں حضور کے زمانہ میں ہوتا یہ دریافت کرتا. صرف فلم نہیں بنی ظاہری، ورنہ ہر شے ریکارڈ میں موجود. اس لیے زندہ نبی جو ہے نا، جس کو دوسرے لحاظ سے سب زندہ ہے، آخرت میں سب ہیں، مگر اس لحاظ سے کہ تعلیم کس کی باقی ہے. کسی امت کے بعد کیا نہیں کہیں کہ بھائی ہم عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، کوئی زندگی کا نمونہ پیش کرو نا. میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بچے جانتا ہوں، کماتا ہوں، خرچ کرنا ہے، عدالت کر، نمونہ کوئی بھی. صرف بحثیں ہیں، جھگڑے ہیں کہ عیسائی ہو جائے، یہودی ہو کر کہے کیا، نمونہ نہیں. روشنی اور نور اگر موجود ہے نا دنیا میں، صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ظلمت کے پرستار جو ہے نا، یہ سازشیں معمولی نہ سمجھے. یہ جو چمگادڑ ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ باقی انبیاء کی تعلیم تو پہلے ہی مٹ چکی. یہ رسول اللہ معاذ اللہ بدنام ہو جائے نا، ان کو بدنام کر دیا جائے گی. کون سا نبی تھا، اتنی بیویاں تھیں، جنگیں لڑتے، حرام زادے. چاہتے ہیں کہ چمگادڑوں کی طرح اس روشنی پر پردہ ڈال دنیا محروم ہو جائے، اور پھر اندھیروں میں یہ بھٹکاتے پھر جانوروں سے بدفعلیاں کریں، گھوڑوں سے بدماشیاں کریں، عورتیں ادھر لے جانا چاہتے ہیں. رسول اللہ سے دشمنی اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، پہلی آیت میں پڑھوں گا مگر دوسری پہلے سنیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو دکھ دیتے ہیں اور رسول کو دکھ دیتے ہیں. اب دکھ تو رسول اللہ کو دیتے تھے، اللہ کو نہیں دیتے تھے. وہ منافق اور بے ایمان رسول اللہ پر اعتراض کرتے تھے کہ اس کی بیوی عائشہ نے یہ کیا، معاذ اللہ، حضور یہ کرتے. مگر اللہ نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کو دکھ دیتے، اللہ رسول کو برچ کر دیا. کیوں؟ رسول اللہ سے الگ نہیں ہے. یقین جانے یہ ٹھیک ہے اللہ رسول اس کے بندے، مگر ہدایت کے لیے نا اگر کوئی شخص اللہ رسول کو جدا کرے کہ میں اللہ کو مانتا رسولوں کو نہیں مانتا، اللہ گواہ سوائے گمراہی کے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. رسول کے بغیر اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ ہر اس لیے بات کرتا، اس نے وحی کا سلسلہ قائم کیا کن لیے برگزیدہ آدمی کہ میں ان کو میسج دوں گا، یہ آگے کنوے کریں گے. جو رسول کو نہیں مانتا اس نے دراصل اس تار کو توڑ دیا جس سے کرنٹ آنا تھا. اب ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے یہ ظالم رسول اللہ کو جو دکھ دیتے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف رسول کو دکھ دے، فرمایا یہ اللہ کو رسول کو دکھ دے، یہ بتانے کے لیے کہ دین میں اللہ رسول جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا تھا. اگر ہدایت مطلوب ہے، اللہ کو مانتے ہو، دین پر چلنا، تو رسول کا دامن پکڑا پڑے. جو رسول پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے غلط انتخاب کیا، ایسا آدمی کیوں چنا. بے ایمان خدا کے دشمن ہے. اور ان کی سزا کیا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ نہیں کہا کہ آخرت میں، فرمایا دنیا میں بھی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، آخرت میں بھی. یہ دنیا میں لعنت ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ احتجاج ہے، ساری دنیا چیخ رہی ہے، ان پر پھٹکار بھیج رہے ہیں حرامیوں پر، یہ دنیا میں لعنت ہے. اور اگر موقع ملے گردنیں اڑا دیں، وہ لعنت ہے جو دنیا میں. صرف زبانی احتجاج نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے. وہ میں نے پڑھا ایک کالم بہت اچھا لکھا کہ جب ترکی لوگ نکلے، مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد، یہ ترکی ہے جو یورپین یونین کا ممبر بننے کی کوشش کر رہا، کتنی مدت سے دین سے بھی دور کیا، سیکولر اسٹیٹ ہے.
مگر اب بھی دین ایسا باقی ہے کہ جب یہ ہوا معاملہ لاکھوں مرد عورتیں نکلے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے لبیک یا رسول اللہ، اور احتجاج میں روتے جاتے، کچھ نہیں انہوں نے کیا، نہ توڑ پھوڑ کی، عورتیں بھی روتی تھیں، مرد یہ رسول اللہ جان ہے مومن کی، بالکل یقین جانے، جیسے میں نے کہا نا کہ باپ سے جان ملتی ہے جسمانی، نبی سے جان ملتی ہے روحانی۔ نبی جاتا رہا تو جان کہاں رہی، مر گئے، اس لیے وہ بیچارے روتے تھے، اور اس پر اس نے خوب لکھا مدیر نے کہ وہ بیچارے رو رہے تھے اپنی ناطاقتی پر اور مسلمانوں حاکموں کی بے حسی پر، کہ صرف ہم رو رہے ہیں، ورنہ موقع تو یہ تھا کہ جن ظالموں نے اللہ کے رسول کی یہ توہین کی تھی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق تھا۔ یہ اللہ نے جو کہا کہ اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں، لعنت کا یہ مظہر ہے کہ اگر ہم زبان سے لعنت کریں وہ بھی، ورنہ موقع ملے سر اڑا دیں، زندہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اس میں ہم معافی کا بھی حق نہیں رکھتے۔ رسول اللہ کو اپنی زندگی میں حق تھا معافی کا، جیسے یہ جاوید غامدی وغیرہ دھوکے دیتے حضور کو یہ کہا آپ نے کوئی نہیں، بھائی جس کا کوئی قصور کرتا اس کو حق ہے عفو کرنے، اور امت کو کوئی حق نہیں۔ جس کا مارا گیا قتل ہوا آدمی ولی معاف کرنے ان کو حق ہے، مگر حکومت نہیں معاف کرتی۔ ایسے ہی یہ جرم جانا رسول کریم کسی کو معاف کرے، آپ کا صاحب تو گستاخی حق ہے آپ، مگر امت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اگر ایسا کرے کوئی تو امت سے معاف کر، کیوں معاف کرے؟ اور اس پر آپ یقین جانیں دنیا اسلام میں جو سب سے اعلیٰ کتاب لکھی گئی، اب بھی کوئی مرد مومن اٹھے اور اس کا اردو ترجمہ کرے 700-800 صفحے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ رسول کو گالی دینے والے کے لیے ننگی تلوار کھینچی ایمان سے 600-700 صفحہ۔ اور حقیقت ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف بھی ہیں، میرے بڑے دوست بھائی، وہ بھی مانتے ہیں کہ یار شیخ الاسلام کی اس کتاب سے بہتر اس موضوع پر کوئی نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری رعایا بھی ہے تو ہم نے جب ان کو ذمہ دیا تھا، گارنٹی دی تھی کہ رعایا بنو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، نیچے بن کر رہنا، تو یہ کیا نیچے بنے پھر کہ اگر ہماری حکومت میں ہمیں ہمارے رسول کو گالیاں دیتے رہے تو صاغرون بنے؟ انہوں نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، ہم سے بھی بڑے بن گئے کہ تمہارے نبی کو نہیں، معاہدے میں ہے کہ رعایا بننا مسلمان حکومت اسٹیٹ کی، حضور کی توہین نہیں کر سکے۔ اگر تم حضور کی توہین کرتے ہو پھر تو تم صاغرون نہیں رہے، چھوٹے کابرون بن گئے، مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جب ایک نابینا صحابی تھی، ان کی بیوی تھی، بہت محبت تھی، یہودیہ تھی، پیار بڑا تھا، خوبصورت بڑی تھی، 2 بچے بھی اللہ نے اسے دیے، بالکل موتیوں جیسے، مگر کم وقت حضور کو گالیاں دیتی۔ انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا، بات نہیں آئی، ایک دن انہوں نے پھر گلا دبایا اور اسی وقت چھوڑا جب وہ مر گئی۔ صبح رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ مدینہ میں یہ قتل ہو گیا ہے، کس آدمی نے کیا بتا دیں؟ اس نے کوئی نہیں ہچکچاہٹ کا صاف اٹھ کھڑا کہ اللہ کے رسول میری بیوی تھی، مجھے بڑا پیار تھا، بچے بھی تو اللہ نے، مگر حرامزادی یہ کام کرتی تھی، بڑا روکا، میں نے ختم کیا، آپ نے فرمایا دم و حدر، اس کے خون کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، ضائع ہے اس کا خون، یہ حرامزادی اسی لائق۔ اب یہ ہماری بے بسی ہے جس پر وہ نے ٹھیک لکھا کہ وہ بیچارے روتے جاتے تھے مرد عورتیں کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، حکومتیں بے غیرت ہیں، ورنہ یہ کیوں ضرورت کرتے کہ اللہ کے رسول کی جو روشنی کا مینار جس کی وجہ سے صرف نور باقی ہے، ورنہ آپ تصور کر لیں کہ جیسے سورج چاند اور یہ لائٹیں نہ ہوتی کتنا گپ اندھیرا ہوتا۔ اگر نبی اور رسول دنیا سے ان کی تعلیم ختم کر دے اس سے زیادہ بدتر اندھیرا کہ یہاں روحانیت اور شرافت رہ بھی نہیں، اور ان میں سے بھی بالخصوص محمد رسول اللہ، کیونکہ دوسرے انبیاء کی تعلیم بدقسمتی سے ضائع ہو چکی، ان کا قصور نہیں تھا، امتوں نے حفاظت نہیں کی، یہ آخری نبی تھے۔ اللہ نے کہا اگر یہ بھی نشان مٹ گئے قیامت تک لوگ کہاں سے ہدایت لیں گے؟ بچایا اس کو، اس لیے جو چمگادڑ یہ چاہتے ہیں کہ پر مار کر اس نور کو بجھا دیں، حرامی ہے۔ میں اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ گردش کر رہا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بڑی پیاری بات ہے، حضور کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، جہاں حضور کا دین نہیں پہنچا وہیں اندھیرا، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کسی جگہ پہ آپ کو روشنی نظر آتی نا، یہ اقرار کریں نہ کریں، ان کے مورخ خود مانتے ہیں کہ حرامی ہمارے لوگ جب مانتے نہیں، یورپ میں روشنی کہاں تھی؟ یہ تو قرون مسلمہ میں پھنسے ہوئے تھے، اندھیرے کے دور میں اسپین میں آئے، مسلمان یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا، حضور کے خادموں سے کچھ روشنی ملی، جا کر یورپ کو منور کر دیا۔ اب احسان فراموش الٹا حضور کو مجرم ٹھہراتے، معاذ اللہ، دنیا میں ایک نور ہے اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، مگر آپ یقین کریں یہ 1000 جتن کریں اور ایسی سازشیں کریں کچھ نہیں بنے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بظاہر نظر آتا کہ یہ ترقی کر گئے ہم نہیں، ایسا نہیں رہے گا. اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کا نور بجھا دے. پھونکوں سے سورج بجھتا نہیں بجھے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا کہ خیموں کا بنا ہوا بالوں کا کوئی خیمہ، مٹی گارے کا کوئی مکان نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے. بے عزیز چاہے اسلام لا کر عزت سے قبول کرے اور بذل ذلیل یا رعایا بن کر رہے، وقت آئے گا. اور وہی دور ہے خلافت راشدہ کا جس کے ہم منتظر ہے. اور امام کے مہدی کے وہ بھی لوگوں نے مذاق بنا لیا جس کا جی چاہتا مہدی بن لو، ایسی کوئی بات نہیں. وہ کارنامہ ہے جو کرے گا. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ نہیں بولاتی تجدید یازین میں کہتے ہیں کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں سارے اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت ہے. بیوقوف مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جا رہی. جو ماں کا لاڑا آئے گا نا زمین ظلم سے بری ہوگی، عدل و انصاف سے بھر دے گا، پر خود ہی پتا چل جائے گا کہ وہ بابرکت دور آ گیا. کرتے کراتے کچھ نہیں، شرابیں پیتے اٹھتے گولیاں چلائیں مہدی بن گئے. تو مشرق سے مغرب تک یمن اور قسطم وادرا زمین ساری میں ورلڈ اسٹیٹ ہر جگہ اسلام کا نور چمکے. وہ دور آئے گا، دنیا اس کو روک نہیں سکتی. مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہے آنکھیں اس بحر بے کرام. دنیا ساری حضور کی طرف مجبور ہو کر آئے گی. عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا آنا پڑے گا. یہاں سوائے رسول اللہ کے دنیا مجبور ہے. کہاں سے لائیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم؟ موسیٰ علیہ السلام گم ہوگی. کرشن اور آرام کے چند قصوں کے ساتھ ہندوؤں کے پاس کیا؟ اگر یہ مطالبہ کیا بھائی ہم نے زندگی گزارنی، ہمیں کوئی نمونہ چاہیے ساری زندگی کے لیے کہ مسجد میں کیا کریں، بیوی بچوں میں کیا کریں، عدالت میں بیٹھ کے، کہاں یہ نمونہ؟ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اگر ملے گا صرف ایک سے ملے گا اور وہ ذات اقدس ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سے روشنی کا جو دشمن ہے نا وہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرنا چاہتے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو دکھ دیتے. اللہ نے جو نظام بنایا دنیا کے لیے مٹانا چاہتے کہ یہ روشنی بجھا دی جائے. یہ رسول کو دکھ دینے والے اللہ کو دکھ دیتے ہیں اور ان کو پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا. ان کو رسوا کرنے جوتیاں پڑیں گی دوزخ میں. عذاب علیم بھی نہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ دردناک عذاب بھی ہو مگر ذلیل کرنے والا. چھتر نہ پڑے تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے ڈاکو کھا جائیں مگر لٹا کر ننگا کر کے مہین ذلیل کرنے والا. اس سے تو عذاب بہت کئی گنا بڑھ جاتا. فرمایا ان کے لیے جو عذاب تیار میں نے کیا نا حرامیوں کے لیے وہ عذاب مہین ہے. اور یہ جس زمانہ میں یہ سورہ نازل ہوئی عذاب، اس زمانہ میں منافقین یہی کر رہے کہ حضور پر گرد و غبار نہ پھینک آپ کو بدنام کریں. وہ دیکھتے تھے کہ جنگوں میں حضور جیت رہے ہیں، فتح ہو رہی ہے. اب ایک ہی طریقہ کہ رسول اللہ کی اخلاقی پوزیشن جو ہے اس کو نہ خراب کر دیا کہ آپ کی بیوی یہ کرتی ہے. معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دیا. حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا وہ قیامت برپا کر دی کہ اپنی بہو انہوں نے نکاح. یہ زمانہ تھا جیسے یہ بک رہے تھے یہ کتے اسی طرح کے. اس زمانہ میں اللہ نے اتارا اور یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اس کا معنی ہم کر دیں اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. درود کا بھی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ درود کیا، فارسی کا لفظ ہے کچھ نہیں. گول مول مب ایمبیگوس معاملہ ہو گیا. بات یہ نہیں ہے، درود شریف بھی اپنی جگہ جو ہم پڑھتے ٹھیک ہے، مگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ماحول میں اللہ نے کہا کہ جتنی یہ حضور کی توہین کرتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم رسول پر صلات بھیجو. اب عربی زبان سے جو آدمی باق ہو جانتا کہ جیسے آپ سب حضرات پڑھے ہم کہتے ہیں پوٹ ان پوٹ آؤٹ پوٹ آف. پوٹ ایک ہی ہے ورب، اس کے آگے جو پریپوزیشنیں لگتی جاتی ہیں معنی بدلتا جاتا. صلے کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے نا عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا داد دینا. آپ لوگ پڑھے لکھے اپلاڈ شاباش دینا زندہ باد. جب کہیں کوئی کارنامہ سر انجام دار بلے 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 شاباش، اس تعریف کرنے کو حسن سوال ہے. اعلیٰ ترین تعریف کے جو آپ نے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو بھی آپ کو کام اچھا کرتا کہتے یہ تعریف جو ہے نا کہ اللہ کرے اللہ لیے دعائی دے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تو نے کیا یہ کسی سے نہیں. آپ کے کارنامے کی داد اللہ دے. لفظی معنی یہ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ نے اس پر صلات کیا، مانا کیا اللہ کو ہماری طرح تصدیق کرتا. احسن الثناء ہے. ملائکہ میں بھی زمین و آسمان میں اللہ مد و ثنا کے اعلان کہ جو رسول اللہ کر رہے ہیں کسی سے نہیں ہو سکتا. اور یقین جانے قیامت تک نہ کسی سے ہوا نہ ہوگا. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا از کلید دین در دنیا کشاد
ہم چو بطن میں گی کی اولاد. کسی نے کائنات میں وہ نہیں فرزند جنا جو رسول اللہ پیدا ہو. آپ کی مثال ہی کوئی. کیونکہ کارنامہ آپ نے جو کیا، لوگ یہ تھے دو طرح کے، کچھ دنیا دار تھے جو کہتے تھے یار دنیا کے ساتھ اخلاقیات کا کیا تعلق ہے، دولت کماؤ جیسے. دنیا دار ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے اخلاقیات کو. دیندار جو تھے وہ چلے جاتے تھے غاروں میں، جنگلوں میں چلے جاتے. یہ دین دنیا دونوں کا مکسچر جو ہے نا، کہ دنیا میں منہمک اور سب سے بڑے دیندار، یہ نہیں کام ہو سکا کسی سے. یہ اگر کارنامہ کسی نے سر انجام دیا تو وہ آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ، سب سے بڑے حکمران، مشرق سے مغرب تک حکومت کر رہے ہیں، فوجیں ہیں، خزانے ہیں، بیوی بچے ہیں، بازاروں میں تجارت ہو رہی ہے، مگر وہاں دین کو سنبھالے بیٹھے. غاروں میں دین کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں. جب کسی کام میں آپ نے پرتے نہیں آزمائش کیا ہو، یہاں ہے کہ سارے دھندوں میں آپ پھنسے ہوئے مگر کہیں داغ نہیں لگنے دیتے. قاضی بیٹھے ہوئے نہ پریشر قبول کرتے ہیں، نہ رشوت مانتے ہیں، نہ کوئی سفارش چلتی ہے، عدل کرتے ہیں. اور یہ گئے گزرے زمانے میں بھی جو پہلا زمانہ اس کی مثال تو کیا دیں، وہ تو اعلیٰ ترین دور میں. یہ بہت بات کی بات ہے کہ سلطان مراد ترکی کا ایک بڑا باجبروز سلطان ہو، اس نے مسجد بنوائی. جب معمار نے مسجد بنائی تو بعد میں یہ دیکھنے کے لیے گیا، مسجد نہیں پسند آئی کسی وجہ سے، اس نے کہا نکالو ہاتھ. معمار نے ہاتھ نکالا، ہاتھ کاٹ لیا. اب معمار بہت بعد کی بات، مگر رسول اللہ کے دین کی سطوت ہے، رعب کہ وہ قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی وہ پہلے نہیں رہے تھے، قاضی شرح جیسے یہی تنخواہ خار جج تھے، مگر پھر بھی ایمان تھا. قاضی سے اس نے جا کر کہا میرے ساتھ سلطان نے یہ ظلم کیا. اس نے اسی وقت پروانہ جاری کیا کہ سلطان مراد حاضر ہو عدالت. بالکل ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ، آمریت کا دور. مگر جب یہ گیا پروانہ تو اقبال کہتے ہیں رنگ شاہ از ہیبت قرآن پڑی، قرآن کے رعب سے بادشاہ کا رنگ اڑ گیا کہ اب تو شامت آ جائے گی، قاضی نہیں چھوڑے گا. قرآن کہتا کہ ساتھ رو، اب تو بدلے کا بدلا ہو. جب پیش ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا؟ کہنے کا ہاں. تو اس نے کہا نکالو ہاتھ. خون شاہ رنگی طرح معمار نے، اس کے خون سے آپ کا خون زیادہ گاڑا نہیں ہے، یہ مزدور کے ساتھ آپ نہیں، نکالو. اب بے اختیار ہاتھ نکال دیا، مگر وہ معمار نے ترس کھایا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے حق قاضی صاحب ادا کر دیا، میں سلطان کو معاف کرتا ہوں. اس وقت کہتے ہیں دیکھ ستو سے آئین پیغمبر نگر، رسول اللہ کے دین کا رعب دیکھ. یافت مورے بر سلیمان، ایک طرف چونٹی تھی دوسری طرف سلیمان تھا وقت کا، مگر چونٹی غالب آ گئی. یہ دین ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غاروں میں بیٹھ کر نہیں، ہسپتالوں میں آپ بیٹھے ہیں مریضوں کے ساتھ صحیح طرح ڈیل کریں، عدالت میں بیٹھے ہیں صحیح فیصلے کریں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں. یعنی دنیا میں رہ کر از قرید دین درے دنیا کے ساتھ دین کی چابی سے دنیا کے مسائل حل کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ جس فعل کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے، نکاح اور بیوی کے ساتھ مباشرت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک موقع پر فرمایا کہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، اس میں جب یہ آپ نے فرمایا کہ بیوی کے پاس جانا یہ بھی صدقہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چونکہ درویش منش آدمی تھے، انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیوی سے مباشرت جو ہے یہ صدقہ ہے، یہ تو دنیا کا دھندا. آپ نے فرمایا وہ زمانہ گیا جب دین دنیا الگ تھی. جو شخص یہ خواہش پوری کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق حرام کو چھوڑتا ہے زنا کو، اور اللہ کا حکم مانتا ہے کہ حلال بیوی کے، اس نے بات نہیں شرم نام، وہ زنا کرتا تو مجرم ہوتا ہی نہیں. اگر اس کو چھوڑا تو اللہ کا حکم سمجھ کو چھوڑا، سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا نا، آپ ساری تاریخ کھنگال لیں، کسی سے نہیں ہوا کہ دین اور دنیا کا اجتماع، یہ مکسچر آف اپوزٹ دل کہ ان مل چیزیں دونوں اکٹھی کر، سب سے بڑا دیندار اور سب سے بڑا دنیا دار. یعنی حکمران بھی اتنا بڑا کہ سندھ سے لے کر وہ اسپین تک حکومت کر رہا، اور درویش اور عابد رضا ہے، ان کی حکومت سے فاحی رمد غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نے. ان کی حکومت کا ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ وہ حکومت کیا تھی. تخت پر بیٹھ کر فقیری تھی. لوگ جمعے کے خطبہ میں منتظر ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آئے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے پریشان کیا. فرمایا ہوا اللہ ہوا اس کے سوا میرا کوئی اور لباس ہوتا نا میں یہ دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پیرا یہی خشک ہوتے میں دیر لگ گئی. اس پر بھی 8 پیغام تھے. یعنی یہ فقیری تخت پر بیٹھ کر
یہ صرف اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے نہیں ہو سکا۔ اب یہ ظالم حرامی سارے چاہتے ہیں کہ باقی روشنیاں تو پہلے بول گئی ہیں لوگوں کی اپنی، کسی نبی کی تعلیم محفوظ نہیں رہی۔ یہ ہے اگر اس کو بھی گم کر دیا جائے نا، پھر ہم اندھیروں میں بھٹکاتے پھریں گے انسانوں کو، مگر اللہ یہ بجھنے نہیں دے گا، بالکل یہ نور قائم رہے گا۔ تو اللہ نے اس موقع پر جب وہ طوفان بدتمیزی برپا کی ہوتی حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں، حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے اس وقت کا کہ یہ جتنا حضور کو بدنام کرنا چاہتے ہیں نا، سن لیں اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی مدح کرتے ہیں۔ بندوں نے تو کیا تعریف کرنی، اللہ داد دیتا ہے کہ جو کام تم نے محمد رسول، پہلا معنی تعریف کا، صلی اللہ کا پہلا معنی تعریف، اور اسی لیے حضور کو حکم ہوا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر آئے آپ ان سے وصول کریں، اور وہاں بھی حضور کو یہ حکم ہے صلی علیہم، آپ ان زکوٰۃ دینے والوں پر صلاۃ بھیجیں۔ آپ کہتے تھے اللہم صلی علی ابی اوفا، اللہم صلی علی ڈاکٹر محمد صاحب، جو لے کر اس کے لیے درود پڑھتے تھے۔ درود کا کیا مطلب کہ اللہ اس کے اس کارنامے کی داد دے، تو اجر دے اس کو جو اس نے کام کیا۔ تو پہلا معنی جو اللہ نے کہا وہ یہ کہ جتنا حضور کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے اعلان کرو کہ تمہارا تھوکا تمہارے منہ پر آئے گا، اللہ حضور کی تعریف کرتا، اس کے فرشتے آپ کے نغمہ خواں ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، پہلا معنی کہ اہل ایمان حضور کی تعریفیں کرو۔ اس لیے میں کئی بار کہتا ہوں یہ لوگ خام خواہشوں بنا کے نعت نہ پڑھو، میں نے کہا نعت اللہ پڑھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھو، اپنی ہر محفل میں حضور کا چرچا کرو، آپ کے کارناموں کا۔ اور اسی لیے آپ کی مسجد میں ممبر پر حضرت عبداللہ بن رواحہ سامنے صاحب نعت پڑھ رہے، نعت دین ہے کہ حضور کے کمالات کا ہم تذکرہ کریں، دنیا میں اعلان کریں کہ اللہ حضور کی تعریفیں کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی تعریف کرو۔ اور دوسرا معنی جو صلاۃ علی النبی کا ہوتا ہے وہ ہے گرویدگی اور محبت۔ آپ کسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، ایک تو پیار ہے میں محبت کرتا ہوں یہ سر سے ہی، اتنا پیار کہ آپ نے اس کو اپنے نیچے لے گیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اتنی فریفتگی اور گرویدگی کی عربی زبان میں صلاۃ علی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا تم کم بخت ہو، اللہ کے رسول سے دشمنی کر دو، اس پر تو اللہ پر وفادار فدا ہوتا ہے۔ یہ وہ پیارا ہے جس پر اللہ خود فدا ہے، اس کے فرشتے فدا ہے۔ اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور سے سب سے بڑھ کر، دوسرا معنی محبت کا، انتہائی محبت۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، حضرت ابو بکر حضرت انس فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے جان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے سب کو لٹ جائے کوئی نہیں، رسول اللہ ہاتھ سے چھوٹ جائے مسلمان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ فرمایا کہ مومن نہیں، تو دوسرا معنی صلاۃ کا محبت، کہ اللہ تعریفیں کرتا ہے حضور کے کارناموں کی، اللہ آپ سے محبت کرتا، اہل ایمان تم بھی محبت کرو۔ اور اس محبت کی وجہ سے ہی لوگ دنیا پر چھا گئے۔ یقین جانیں دل محبت کے لیے مجبور ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے جیسے آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا سن، دل محبت اور نفرت کے لیے، اس کا صرف کام یہ ہے کہ کسی سے پیار کرے گا، کسی کو برا جانے گا۔ اب اس کے لیے بتایا گیا کہ محبت کے لیے بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر تم سب کو چھوڑ کرنا ایک کو محبوب بناؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے رات کے وقت رو کر پوچھا کہ یہ مسلمان ذلیل کیوں، تو جواب یہی آیا نمی دانی کہ تو یہ جانتا نہیں دل دارن تو محبوب نہ دار، کہ دل ہیں مگر محبوب کی جیسی محبت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں کمی آ گئی جس کے نتیجے میں ذلیل اور رسوا ہے۔ دامن شد دست دادن مردنس، کیونکہ دامن اللہ کے رسول کا چھوڑ دیا مر گئے، راکھ ہو چکے ہیں۔ کیوں گرد باد خزاں سردنس، جیسے باد خزاں سے پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اسی طرح یہ جھڑ چکے، جو چاہتا ہے ان کو ذلیل کرتا۔ اگر وہ محبت سینوں میں باقی ہوتی اور دنیا جانتی کہ یہ مر جائیں گے مگر یہ نہیں برداشت کریں گے، کبھی کوئی حرامی یہ ضرورت نہ کرے۔ اور اب آپ اس کے نمونے بھی دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں جب حضور تشریف لے گئے، وہاں بدقسمتی سے مہاجرین انصار کا کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب عبداللہ بن ابی بھی وہاں تھا، رئیس المنافقین، اس کو موقع ملا، انصار ایک جگہ جمع تو اس نے کہا نعوذ باللہ کہ سمن کلبہ گیا کن کا، تمہارے ساتھ وہی بنی جو عرب کہتے ہیں کتے کو پالو تمہیں ہی کاٹنے آئے۔ میں نے کہا تھا اس کو اپنے شہر میں جگہ نہ دو، تم نے میری بات نہیں مانی، اب انصار مہاجر سے جوتیاں کھائیں تمہارے ہاتھ۔ موقع مل گیا خبیث کو، آگ بڑکا دی اس نے کہ اس کو جگہ دی تم نے محمد کو، یہ نوبت پہنچی۔ وہ حضرت زید بن ارقم سن رہے تھے، اس نے جا کے رسول کریم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو یہ بک رہے۔ آپ نے جب بات پر اس کی آ گئے کہنے لگے توبہ 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 اللہ کے رسول، ہم یہ باتیں کر سکتے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد ان، ہم تو اللہ کا رسول مانتے۔ اب وہ زیادہ سے حضور نے قسموں پر اعتبار کر لیا، آپ نے زید کو قرار دے دیا کہ تو جھوٹا یہ سچ۔
صحیح بخاری میں فرماتے ہیں سورہ منافقون کا شان نزول، مجھے اتنا غم ہوا کہ میں نے صحیح رپورٹ کی تھی، الٹا میں جھوٹا ہو گیا۔ مدینہ جا کر میں کئی دن باہر نہیں نکلا۔ میرے چچا نے بھی کہا کہ زید تجھے یار کیا ملا؟ حضور نے اب تجھے جھوٹا قرار دیا۔ تو پھر قرآن مجید اترا، اللہ نے کہا یہ تیرے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں کہ تو سچا نبی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ کو رسول مانتے۔ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ مدینہ جا کر ان کو وہاں سے نکال دینا، سب بکی ہیں باتیں۔ تو پھر حضور نے بلا کر کان پیار سے کھینچا اور کہا کہ بھائی کنو، اللہ نے تیرے کان کو سچا کیا، تو بچہ ٹھیک ہی نکلا، تیری بات ہی ٹھیک نکلی۔ اب جب یہ اطلاع آپ کو ملی کہ یہ عبداللہ نے یہ باتیں کہیں، تو اس کی خبر اس عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کو بھی، وہ نیک تھا، صادق ایمان تھا، یہ منافقوں کا سردار، وہ خالص مومن تھا۔ اس نے جب سنا تو حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، مدینہ والے جانتے ہیں کہ جتنی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں جیسا بھی ہے، اور جس طرح میں اس کا فرمانبردار ہوں، مدینہ میں کوئی بچہ ایسا نہیں، میں آج تک اپنے باپ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکا۔ اگر آپ اس سے ناراض ہیں، اس سے قتل کروانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے کسی سے نہ کہنا کوئی قتل کرے گا، ہو سکتا مجھ پر حمیت جاہلیت غالب آ جائے اور میں انتقام لے لوں اپنے باپ کا۔ مجھے یہ آپ ارشاد فرمایا، میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب دیکھیں وہ محبت جو اللہ کے رسول نے کہی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے باپ سے اولاد سے سب سے بڑھ یہ کہا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ اب جب وہ واپس لوٹے تو یہ عبداللہ بیٹا ان کا جا تلوار کھینچ کرنا مدینہ کے بازار میں کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ کی سواری آئی والد کی، اس نے کہا ابا جی آپ نے یہ کہا ہے وہاں لا رجعنا الی المدینہ لا یخرجن اللہ عز من الذل کہ ہم مدینہ لوٹیں گے نا تو عزت والے لوگ ذلیلوں کو نکال دیں۔ معاذ اللہ حضور کو اور صحابہ کو ذلیل کہا اور آپ عزت والا، تم نے یہ کہا۔ اب تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے مدینہ کی گلی میں، حضور کو نکالنا تو گزارت، تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ اقرار نہ کرو کہ ذلیل تم ہو، عزت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے چیخنا شروع کیا کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا، یہ تو آج تک میرے سامنے کبھی بولا نہیں تھا۔ اس نے کہا پاگل وغیرہ کی بات نہیں، یہ ٹائی پڑ گئی اللہ کے رسول کی شان کی اور تیری، اب مقابلے میں رسول اللہ کو ترجیح دوں یہ تو نہیں چھوڑوں۔ اس نے پھر رسول کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا میرا راستہ روک کر کھڑا۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ جانے۔ اس نے کہا ان کا ہی فرمان آیا تو مدینہ میں قدم رکھ رہا، ورنہ حضور اگر اجازت نہ دیتے اللہ کی قسم تو مدینہ میں کبھی داخل نہ ہو سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں، ایک معنی۔ دوسرا اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اہل ایمان تم بھی محبت کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ٹھیک ہے کہ حضور کی اتنی شان ہے، اللہ شان بیان کرتا محبت، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ پر فضل و انعام کی بارش کرے۔ یہ تیسرا معنی درود کا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر مزید انعام اتارتا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تمہارے پلے تو ہے کوئی نہیں جو انعام تم نے کرنا، تم یہی کہہ سکتے ہو۔ یہ پرویزی نامراد کہتے ہیں تو اللہ نے کہا اے ایمان تم حضور پر صراط بھیجو، تم کہہ دیتے اللہ مصلی علیہ، اے اللہ تو بھیج، وہ کہتا میں تو بھیج رہا تم بھیجو۔ نامراد سمجھ نہیں سکے کہ اللہ کا صراط بھیجنا تو اس کے تو خزانے اس نے دینا ہے، ہمارے پاس کیا خزانے جو ہم حضور کو لوٹائیں، کوئی آپ کے احسان کا ہمارا یہی ہے کہ جیسے آپ کسی سخی کو کہتے ہیں اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھ کو اور زیادہ دے، ہم حضور کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کا احسان اتارنے کے لیے آپ اپنے فضل و کرم سے اور حضور کو عطا کریں، اور اس سے ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حضور فضل من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے لیے میرا کیا بننا تھا، مجھ پر تو اللہ پہلے انعام کر رہا، مگر میرے لیے یہ دعائے خیر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے لیے ایک بار کہنے سے 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری جو درود کی آیت کہلاتی ہے کہ جب یہ خبیث حضور پر یہ حملہ کر رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم اس کے مقابلہ میں چوکنے ہو جاؤ، اتنی حضور کی زیادہ شان بیان کرو، اتنی اپنی محبت جو ہے اس میں اضافہ کرو، اور آپ کی عزت اور حرمت کے لیے مر مٹنے کا عزم کرو، اور رسول اللہ کے لیے دعائے خیر اللہ سے کرو، اور یہ کافر جتنا جتن کرتے ہیں اس نور کو بجھانے کے لیے، تم اس روشنی کو دوبالا کرنے میں اپنا حصہ جتنا اس اسلام کو غالب کرنے کی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان میرے اور آپ کے لیے، اس لیے اس بات میں لگ جانا یہ وقتی احتجاج بھی بالکل لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر ہونا تو چاہیے۔ وہ بات آخر میں کہوں جو مولانا عبید اللہ سنگھ جی جب یہ سوشلسٹ انقلاب آیا تو مولانا ملکوں میں گھوم رہے تھے، یہ رشیا بھی گئے تو اسٹالن اور لینن سے ملاقات ہوئی، جب واپس آ کر انہوں نے بیان کیا علماء کے بارے میں روکتے تھے۔ اب یہ چپت بھی ہمارے منہ پر لگتی ہے نا کہ احتجاج تو کرتے ہیں،
تو انہوں نے جب اس سے کہا اسٹالن سے کہ آپ لوگوں نے اتنا خون بہایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، امیر غریب کا مسئلہ ویسے ہی رہا، اور رشیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ درآمد کرنے لگا گلہ وغیرہ، اتنی خرابی ہوئی اس نظام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر اسلامی نظام معیشت کو آپ رائج کریں، بتایا سارا اسلام کا جو اکنامک کا سسٹم تھا۔ اب مولانا کہتے ہیں سننے کے بعد اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی باتیں سن لی، بہت اعلیٰ نظام ہے، مگر اب بھی 28-29 ملک آپ کے ہیں، آپ بتائیں نا جہاں یہ نظام چل رہا ہے، میں وہاں اپنا ڈیپوٹیشن بھیجتا ہوں، اگر وہاں یہ برکات اور یہ نتائج سامنے آئے تو ہم پاگل ہیں کہ اس کو نہ درآمد کریں۔ تو مولانا کہتے ہیں سوائے رونے کے میرے پلے کچھ نہیں تھا، آنسو بہے، میں رویا کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم باتوں میں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، ہمارے کسی ملک میں نہیں چل رہا۔ اب یہی حال ہے نا، احتجاج ہوگا، چیخے چلائیں گے، کچھ جلا دیں گے، مگر اگر اس طرف توجہ دلائی جائے کہ یار اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرو، کچھ خدا کے بندے بنو، مسجدوں کی طرف رخ کرو، یہی جو ہے نا اٹھائے پھرتے جھنڈے، اذان ہوگی کوئی مسئلہ نہیں آئے۔ اب غیر مسلم کیا سمجھے کہ اتنے حضور کے دیوانے ہوتے تو حضور کا آواز دے رہا ہے یا رسلا، جائے نہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ صرف زبانی احتجاج تک نہ رہیں، عملاً غلبہ اسلام کے لیے اپنی کوششیں جو ہے نا ان کو تیز کریں، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ ایسے ظالم ذلیل ہو جائیں گے اور کبھی پھر جرت نہیں کریں گے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو؟ ہاں، بڑی خوشی سے آپ بات کر لو، پوچھیں، خوشی ہوگی، آپ سوال کریں۔ کوئی فرضیہ آج کل احتجاج کی کال دیتا ہے کہ آپ ہڑتال کریں اور ایک دکاندار دکان کھول دیتا ہے، اس میں کوئی اسے بلا سکتے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس کی نیت پر ہے نا، میرا خیال ایسا تو کوئی نامراد نہیں ہوگا کہ کلمہ پڑھے اور پھر اس لیے کھولے کہ میں نہیں، مجھے حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں کاروبار وغیرہ کی، نیت اگر ٹھیک ہے تو پھر بدنی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کلمہ گو ہے، اس بارے میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول ہی تو سب کچھ ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی دعاؤں میں سے کچھ حصہ آپ کے لیے ضرور کرتا ہوں، کچھ دوسری دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اور بڑھا دوں تو زیادہ بہتر، تو پھر وہ 2-3 دفعہ ریپیٹڈ لکھا تو بھی اس میں کہا اچھا میں سارا ہی اپنی دعا کا جو حصہ ہے نا وہ آپ کو یہ ضرور پڑھنے کے لیے وقت کر دیتا ہوں، تو وہ اگر ہم سارا ہی ضرور ہی پڑھ کریں تو کیا اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس حدیث پاک کے فہم میں بھی لوگوں کو غلطی ہوگی جس کی وجہ سے دعائیں چھوڑ بیٹھے، صرف درود ہی پڑھنے لگے، حالانکہ جب ہم حضور کا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں نا تو آپ بہت دعائیں کرتے تھے قدم قدم پر، دعا کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، اللہ سے مانگ کے رہنا چاہیے نا۔ اگر اس حدیث پاک کا یہ مفہوم لیا جائے کہ باقی سب چھوڑ دو تو سارا دین ہی لپٹ جائے گا، قرآن مجید میں اتنی دعائیں ہیں رسول اللہ نے کی، تو یہ اہل علم حضرات بھی بیٹھیں یہ بھی سمجھیں اس کا صحیح مفہوم جو ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کیا کرتے، حضور خود اتنی دعائیں کرتے تھے، سکھائی وہ چھوڑ دے رہی، دریا برد کر رہی۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ہے کہ میں نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا پھر دعائیں کرتا چلا گیا، ایک یہ ہے کہ درود شریف پڑھا پھر کچھ دعائیں کی پھر درمیان میں درود شریف پڑھا، یہ 2 بار ہو گیا۔ ایک ہے کہ ہر دعا کے ساتھ، بہت پیارا مفہوم سمجھایا، آپ دعا کرنے لگے اللہم صلی علی پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا، پھر اگلی دعا شروع کرنے لگے پھر اللہم صلی علی محمد وعلیہ، پھر آگے ربنا آتنا، یعنی ہر دعا کے آغاز میں پڑھتے جاؤ۔ اس نے کہا اب ذہن صاف ہوا، دعائیں بھی اپنی جگہ رہ گئی اور درود شریف بھی ہر دعا کے ساتھ مل گیا، یعنی ساری دعائیں درود ہی بن گئی۔ یہ ہے مفہوم میرے بھائی اس کا، ورنہ یہ لینا کہ صرف درود شریف پڑھے اور باقی سب چھوڑ دیں، پھر تو قرآن اور حدیث کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ منسوخ ہی ہو جائے۔ یہ نہیں کرنا، درود شریف ایسا ہی کریں کہ دعا جب پڑھیں درود شریف پڑھا، پھر دوسری دعا قرآن کی ہے، پھر رک جائیں، پھر درود شریف تھوڑا پڑھیں، پھر دوسری، اس طرح ہر دعا کے ساتھ نا درود شریف ملاتے جائیں، یہ صحیح مفہوم ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں یا اور بھی کئی دعائیں جو اللہ کہتے ہیں وہی سے ہی مانگو، تو پھر ہم بعض کا کسی بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں، اور بھی معاملات ہوتے جاتے ہیں، تو پھر کیا اگر صرف آدمی اللہ پہ ہی توکل کرے تو وہ اور شرک میں اور توکل میں یہ ذرا تھوڑا ڈفرینس ہے؟ نہیں، بات ہے ایسی الجھی ہوئی نہیں، لوگ خواہ مخواہ الجھا دیتے، یہ جو ہے نا کہ مانگنا اللہ سے ہے،
دینے والا پھر وہ یہ نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں. تو آپ خود مانگیں یا کسی سے جا کر نیک آدمی سے کہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں. یہ کوئی برائی نہیں, اللہ کے رسول سے بھی لوگ کرواتے تھے. بعد میں صحابہ, یہ ان سے مانگنا نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں, ان سے بھی کہنا کہ میں بھی مانگ رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ اللہ کے حضور فریاد کریں. تو یہ تو نیک طریقہ ہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے یہ داتا تو اس سے نہ مانگتے, نہیں کہہ رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شریک سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں, یہ تو اچھی بات ہے. نہ شرک کی جڑ کرتی ہے کہ آپ اس کو بھی کہہ رہے آپ بھی مانگتے ہیں میں بھی مانگتا ہوں, دونوں اللہ سے مانگیں, یہ شرک نہیں. آپ اسے بھی کہنا شروع کر دینا آپ رزق دیں, یہ خرابی. دعا کرانا کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا, یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں, آپ کہیں کہ علاج کے لیے صرف اللہ کو کہیں شفا دیں, ان سے دوائی لینے نہ جائیں. نہیں, دوائی لینا کوئی اللہ کی طرح نہیں, یہ جھوٹا آدمی جو یہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے, دین کا بھی دشمن ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ہر بیماری کے لیے علاج بنایا ہے, علاج اسی کا بنایا. جو کہتا نہیں میں تیری بنائی دوائی نہیں, یہ تو اللہ سے ٹکر لے رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں بعد اللہ تداؤ, اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو. اب وہ کہتا نہیں میں اللہ پر توکل کروں. یہ ایسا ہی ہے کہ بھوک لگی آپ کھانا نہ کھائیں, نہیں میرے منہ میں منہ کھول کر اللہ اندھیرے میں نہیں کھاؤں گا. ایسی بیوقوفی یہ ہے کہ دوا اللہ نے بنائی ہے, شرک نہیں کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. اور جو بتاتے ہیں ان سے بھی پوچھنی چاہیے. وہ یقین اپنی جگہ کہ کرے گا سب کچھ اللہ, اس کے لیے جو اسباب اللہ نے بنایا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی انقلاب برپا کیے بغیر یا لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائے بغیر حکومت کا اقتدار سنبھالا, کیا اس دور میں ایسی کوئی مثال اپلیکیبل ہے؟ یوسف علیہ السلام کا حوالہ تو لوگ دے دیتے ہیں آسانی کے لیے, کوئی شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ نہیں تھا نا, کیونکہ وہ وہاں گئے, پہلے گھر میں آزمائش پیش ہوئی اور عورت نے گمراہ کرنا چاہا, اس میں ثابت قدم رہے. پھر آگے فتنہ پھیل گیا, ساری عورتوں کو اس نے ہم نوا بنا لیا, ایک کی بجائے ساری بازاروں میں کھڑی ہوگی. وہ تو اتنے جال بچ گیا کہ دعا سے پتہ چلتا کہ کتنے نازک حالات تھے کہ اللہ اگر ان کی شرارت مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. جگہ جگہ جال بچ گئے, ایک عورت نہیں رہی, ساری جنہوں نے دیکھ لیا سب فریفتہ ہو گئی. تو پھر جیل جانا پڑا. وہاں انہوں نے پھر جو تعبیر بتائی بادشاہ خیز مند بن گئی. یہ تو موقع مل گیا, ایسا ہی کوئی ان میں سے بھی ہو جائے ہمارا مرید ہے اور تشتری میں رکھ کر دے دے کہ علماء کرام لے لو اتنا بسم اللہ, پھر یوسف علیہ السلام والی بات ہوگی. مگر وہ یوسف علیہ السلام والی بات کے لیے آپ دیکھیں کتنی کیریکٹر کی بلندی انہوں نے دکھائی. این آزمائشوں سے گزرے, جیل میں صاحب, تب جا کر بادشاہ مرید ہوا اور اس نے کہا حضرت مجھے اب آپ پر اتنا اعتماد ہے, لے لیں اقتدار. کوئی کریں بھی نا, ویسے تو خواہ مخواہ کیوں دے گا کوئی. جو چمٹا ہوا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بنیں گے تو شاید اس کے ذہن میں آ جائے کہ ایسے ہی نیک آدمی کو دے دینی چاہیے. اب یوسف علیہ السلام تو ہم بنتے نہیں اور خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک آئے گا جو ہمیں دے دے گا آ کر کے لو بھائی مولوی حضرات سنبھالو. اس طرح تو مشکل نہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو بھی موقع مل جائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا تو آپ کیوں موقع ضائع کریں. اگر کوئی ایسا موقع یہاں بھی ملے کہ کوئی حکومت دے دے, مگر وہ پھر لے کر بیٹھ نہیں نہ جانا, اس سے بجائے اس کے کہ یہاں سے شروع کر کے پھر انقلاب لاتے, پھر اوپر سے شروع ہوگا کہ ہم اس حکومت کی طاقت سے میڈیا کو ٹھیک کریں گے, اسکولوں اور کالجوں کو ٹھیک کریں گے. انقلاب تو لانا ہی پڑے گا, جب تک عوام کو ہم خیال نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بنے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں, کوئی نبی بھی اگر وہ حکم دیتا مگر عوام نہیں ساتھ دیتے رہ جائے گا ویسے حکم. حکومت کے لیے تو لازم ہے نا کہ پبلک کا زیادہ حصہ حکمران پر اعتماد کرے, جو وہ حکم دے اطاعت کریں, ورنہ مسئلے مسائل ہی رہ جائیں گے, مانیں گے ہی نہیں کچھ. ایک سوال میں جی فرمائیں نا. چاہ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک عوام احتجاج نہ کریں, سڑکوں پہ نہ نکلیں, کچھ توڑ پھوڑ نہ کریں, حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اسی مسئلے پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اس وقت تک اس کی مذمت بھی نہیں ہوئی جب تک کہ لوگوں نے حکمرانوں کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مذمت کریں. تو سوال اس سلسلے میں دو ہیں کہ ایک تو یہ کہ عوام احتجاج کرتے ہوئے کس حد تک جا سکتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنا, حکومتی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانا, پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچانا, پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو کس حد تک درست ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود یا عوام کے احتجاج کے باوجود حکمران کسی طور پہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کا کہ عوام مطالبہ کر رہے ہیں, تو پھر عوام کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. توڑ پھوڑ تو ڈاکٹر صاحب اس کی ہاں
یہ سوال ایک پہلے نشست میں بھی آپ سے پوچھا گیا، مگر بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک صحیح کام کے لیے غلط راستہ اختیار کریں تو شیطان ہی خوش ہوا نا کہ ادھر انہوں نے نامرادوں نے بے ادبی کی، ادھر ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، اپنی املاک برباد کرنی شروع کر دی، اپنے آپ کو جرا. یہ تو ڈاکٹر صاحب وہی بات جیسے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ ہم جب مینا میں گئے اور دیکھا کہ بڑے بڑے جوتے پھینک رہے تھے، گاڑیاں دے رہے، تو ہم نے کہا یار اب بھی وہی خوش ہو رہا کہ یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی کنکری کے بجائے ٹین مارنا ہے. تو شیطان کئی طرح میں بیوقوف بناتا کہ توڑ پھوڑ کرو. اس سے حضور کی تعلیم کی بے حرمتی، جس نبی نے یہ طریقے نہیں بتائے تھے، ہم اپنی املاک جلائیں، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں. اب کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ کئی ایسے تھے جن کو عمر بھر اتنے پیسے نہیں ملیں گے وہ بیچارے خرید سکیں. کیا ہو گیا پھر؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں. مولانا آیا نا کہ وہ لوگ تھے، وہ ان کے ایجنٹ تھے، ان میں سے کوئی بھی دینی جماعت کا کارکن نہیں تھا. ہم یعنی کہ وہ جنہوں نے گروہ کیا یہ دینی جماعتوں کے اوپر مرتے ہیں اور اس کی آڑ میں حکومت کو تشدد کا موقع ملتا ہے. یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ جنہوں نے گروہ کیا وہ. آپ کی بات جو ہے جٹائی نہیں جا سکتی کہ اس موقع پر لوگ جو ہے نا ایسے جواز بنا لیتے ہیں، مگر بہرحال پھر بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے. کوئی شرارتی کرتے ہیں چلو حرامی کرتے ہیں، مگر دینی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بہت اچھی بات، دین والوں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حصہ یہ تھا کہ حکمران اگر کچھ نہیں کرتے تو پھر اب عوام کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے عوام؟ آپشنز کیا ہے ہمارے پاس؟ بس ڈاکٹر صاحب یہ بات، ہاں بجائے ایک ایک پھوڑے پر پھا رکھنے کی بجائے نا خون ہو چکا خراب. اس لیے جو ہے نا بنیادی طور پر اس امت کے ذہن کی اصلاح لا الہ سے شروع کریں. جیسے قرآن کہتا نا کہ ڈاکٹر صاحب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دوہرا اے لوگوں جو ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ ایک ایمان ہے صرف زبانی کہنا، ایک ہے صحیح طریقہ سے مومن بننا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم فرض کر رہتے ہیں کہ یہ سارے مومن ہیں، شکر ہے کہ یہ کافر نہیں ہوگا، کلمہ گو ہے، مگر جو اصل ایمان ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں میں، بلکہ عوام کی بجائے جو پڑھے لکھے ہیں ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے زیادہ لوگ جہری ہے. وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں آخر. ہاں بڑے بڑے جزر جو پروفیسر وہ کہتے کوئی خدا نہیں آخر، یہ ہمیں ڈونگ بنایا. تو اس لیے اس امت کو ایمان کی تجدید کی دعوت دینی چاہیے کہ نئے سرے سے پڑھو، پھر ایمان لاؤ کہ واقعی اللہ کا رسول. میں نے تو کئی مرتبہ رائل میں بھی یونیورسٹی میں کہا کہ اس وقت پہلے جو بات نا پڑھے لکھے لوگوں کے کرنے کی وہ ہے کہ وہ بصیرت حاصل کریں. یہ ہے نا کہ تقلیدی طور پر مانتے کہ رسول اللہ سچے. اگر کوئی کہے یار آپ لوگ کس طرح مطمئن ہے کہ یہ اللہ کا رسول تھا، رسالت ہوتی کیا ہے، پہچان کیا ہے، اس میں یاد پر حضور پورے دلیل نہیں دے سکتے. تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہے، کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جبکہ بہت پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی چل رہی. یہ دور ہے ریشنلزم، عقلیت کا. ہمیں بھی مسلح ہونا چاہیے نا کہ رسول، آخرت، قیامت اور جو ہے نا چیزیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں بھی اتنا مواد ہو کہ ہم خود بھی یقین پر ہوں اور لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں کہ ہم صرف باپ دادا سے سن کر نہیں مان رہے. آؤ جس میدان میں جی چاہو ہم سے گفتگو کریں، ہم آنکھوں دیکھی چیز سے بھی زیادہ صحیح مانتے ہیں. اور ان دلیلوں کی ہمارے پاس براہین نہیں. علماء تک کا اور یہ کہ رسمی طور پر کہہ رہے ہیں اللہ آخرت، اگر کوئی اعلان کرے، چیلنج کرے کہ آپ آئیں کسی دینی ادارے یا علمی مجلس میں، ہمیں بتائیں کہاں پتہ چلتا کہ اللہ کیا ثبوت ہے وہ ایک ہے یا زیادہ. یہ چیزیں ہیں جو نئے سرے سے سب کو پڑھنی چاہیے، اس بارے میں لٹریچر ہونا چاہیے. اب ایک کتاب جو شائع ہوئی نا، ایک ایرانی عالم نے لکھی اردو، اس بات سے وجود خدا، یہ ہر شخص کو پڑھے لکھے کو پڑھنی چاہیے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ اللہ ہے. جدید علوم کی روشنی میں اس طرح دکھایا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کو اگر ہم دیکھ لیتے تو طرح نہ مانتے، جس کو اس سے پڑھنے سے پتا چلتا. کہتا دیکھو خدا رہنمائی کر رہا ہے کس طرح مچھلیاں اور کس طرح یہ پودے کائنات کے مظاہر سے بالکل اس قابل ہے کہ اس کو کورس میں شامل کیا جائے. لوگ پڑھیں تو پہلے خدا تو مانے کہ ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان تو ہے بیچارے نسلی ہیں، دلائل نہیں. کسی سے پوچھا ہے آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے، کیا جواب؟ کچھ ہونا چاہیے نا ثبوت. جی جیسے مولانا صاحب میرا نا جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکمران تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ہدایت ذلیل ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ جو احتجاج کرتے ہیں نا ہمارے کردار میں وہ پختگی نہیں ہے جو کہ ایک نیک آدمی کی ہیبت ہوتی ہے نا برے پر کر نہیں سکتا. یہ قصور ہمارا نہیں، ہمارا بڑا قصور. ہم جذباتی مظاہرے کر سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، جانے دے سکتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے. جو نان مسلم چاہتے تھے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. کر رہے ہیں اپنے گھر پہ.
مولانا سورت نور میں آتا ہے فقول استغفروا ربکم یہ بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں جو ڈاکٹر سعد صاحب نے کہی نا بات، اس کا نمونہ ہے پہلی صدی ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہ افغانستان کا علاقہ جو تھا نا بنو امیہ کے دور میں، یہ خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ ہم نہیں خراج دیتے، لگا لو زور۔ اب عبد الملک کا زمانہ تھا، جو سفارت آئی، بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، اچھے لباس، کھاتے پیتے، تو اس نے کہا جو کافروں کا وہ حاکم تھا کہ بھئی وہ لوگ کہاں گئے جن کے پیٹ جو تھے وہ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے، وہ کہا؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے رسول کے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ نسل جو ہے ختم ہو گئی۔ اس نے کہا بھئی ان کے بعد دربار میں داخل ہونے سے مجھ پر جو ہیبت طاری ہوتی تھی نا، آپ کا لباس اچھا، کھاتے، مگر یہ اللہ جانتا کہ مجھے وہ ڈر نہیں آتا، اس لیے میں نے کہا 40 سال خراج نہیں دیا، یعنی اندر سے چشمہ جو تھا نا مسلمان کی قوت سے خشک ہو چکا، ظاہری شان و شوکت تھی مگر جو روب تھا کہ اندر ایمان تھا جس کی وجہ سے کافر وہ نہیں، اس کافر نے محسوس کر لیا کہ تم اچھا کھاتے پیتے ہو، لباس عمدہ ہے، مگر وہ درویش جو تھے جو روب ان کا تھا نا تمہارا نہیں۔ جی مولانا ایک ڈاکٹر یا معالج کی حضور علیہ السلام نے کیا تعریف فرمائی؟ آپ نے جو ایک ہی لفظ فرما دیا نا کہ نہ ان کو کوئی شافی کہے نہ طبیب کہے، رفیق فرمایا تم رفیق ہو۔ اب ساتھی کا اور رفیق کا جس کا معنی ہے رفق ہے، نرمی، پیار، تو یہ ایک ہی لفظ میں فرما دیا کہ ڈاکٹر کا رویہ کیا ہو، رفیق کا ہونا۔ وہ یہ سمجھے کہ کوئی نہیں یہ میرا گاہک، نہ یہ کوئی اسامی ہے، میرا ہے ساتھی، میرا اپنے گھر کا فرض ہے، اس سے وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو کہ رفیق کا رفیق کی طرح۔ رفاقت کے تعلق سے بڑھ کے رفیق صاحب کوئی تعلق نہیں اگر آدمی سمجھے۔ سورہ نور میں آتا ہے فقول استغفروا ربکم انہ کان غفارا جی یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ہاں جی جب حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا تو لوگ جو ہے نماز استسقاء کے لیے نکلے، تو حضرت عمر فاروق نے اس دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی اور بلکہ لوگوں سے فرمایا فقول استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو انہوں نے استغفار کرنے کا یعنی کہ نماز استسقاء نہیں ادا کی، صرف استغفار کیا اور لوٹ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیا پر مبارکہ پر عمل کیا۔ کیا نبی جو پیغمبروں کے زندگی کے اشعارات قرآن پاک میں ملتے ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وہ قرآن نقل اسی لیے کہ بتایا جائے کہ یہ ایک بالکل سلسلہ نور ہے، آدم علیہ السلام سے ایک ہی لائن ہے جو آ رہی ہے، کوئی ان میں اختلاف نہیں، بنیادی چیزیں سب کی ایک ہی، بالکل ان کو اسی طرح ہی ماننا جس طرح آپ پر نازل، آپ دین کا ہی حصہ ہے نا۔ مگر اس بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا، جو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا استغفر اللہ، وہ خود جرم کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہمیں اور زیادہ اللہ سے معافی مانگنی، ہم استہزاء کرتے ہیں ٹھٹھا کہ گناہ چھوڑنا نہیں، وہ ویسے ہی جاری رہے گا، ساتھ استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا اللہ۔ اگر تو ارادہ کہ چھوڑ دینا، اب نہیں کرنا، پھر استغفر اللہ میں بڑی جان ہے کہ اللہ جو پیچھے ہو گیا میں شرمسار ہوں، معاف کر، اب بعد آؤں گا۔ اب حال تو یہ ہے نا کہ مسجد میں جاتے ہیں، میرے استاد جی سے وہ پرشین کے منظور حسین شور صاحب وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اب یہ خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی میں گلا کاٹا، مسجد میں چھری ڈوری، وہاں جاتے ہیں بس یہ گناہ معاف ہو گئے، مکہ چلے جاتے ہیں سارے گناہ سمیٹ کر، کھا پی کر نا لوگوں کا سب بخشے گا۔ اب دین تو بن گیا مذاق، یہ تھا حج، یہ نماز تھی، وہ تو توبہ تھی کہ چھوڑ دو، فیصلہ کرو کہ اب نہیں یہ ہوگا۔ اب نیک لوگ کہتے ہیں کہ تم جب حجر اسود پر ہاتھ رکھتے ہو کبھی سوچا کہ یہ پتھر ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دین پت پرستی کی چیلنج دیتا۔ سیدنا عمر فاروق نے اسی لیے کہ لوگوں کا ذہن خراب نہ، علانیہ کہا تو آپ کرتے ہیں کہ حجر میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی جیتا ہے، نہ بگاڑتا ہے، نہ سنوارتا، صرف اللہ کے رسول نے بوسا دیا۔ بوسا اللہ کے رسول نے کیوں بوسا دیا؟ یہ ہے سمبل، جو یہ نہیں سمجھتا وہ جائے گا چومتا رہے گا، ملے گا کچھ۔ آپ کہتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھو، یہ عہد لیتے، اللہ نے وہاں رکھ دیا کہ میں نہیں نظر آؤں گا، یہ ہے میرا دایاں ہاتھ، نکالو اپنا ہاتھ دایاں، رکھو ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو۔ اسی لیے صحابہ اور تابعین کہتے تھے اگر کسی کو رسول اللہ کی بیعت نہیں نصیب ہوئی، جب وہ حجر اسود پر ہاتھ رکھتا تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، یہاں ہی حضور نے ہاتھ رکھا۔
اقرار کر کے آتا کہ میری زندگی جو گزری اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اب میں بیعت کر کے عہد کر کے جاتا ہوں کہ اب نافرمانی نہیں کرو، آتے ہی شروع کر دیں، وہاں ہی بندرگاہ پر ہی جھوٹ بولے اور سامان ناجائز جو ہے نا جھوٹ بول کر لکھا، بھائی کیا بیعت کی آپ نے اور کیا حضر سلطان ہے، دین بن گیا ٹھٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے دین کو مانے نا پھر جی جا رہا ہے اللہ خیر کر السلام کے ساتھ ان کی مدد کی اور بستی کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہے، اس نے کہا کہ تم تہذیب کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اور زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے نتیجے میں وہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی۔ آج اتنے لوگ مقبوضہ کشمیر میں، عراق میں، فلسطین میں اتنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ان پر نہیں آتی مخالفین پر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجیں وہی بتایا نا اس کا سبب کیا اللہ کے راہ میں اور آپ کے ہے اللہ کیوں نہیں یہ فیصلہ کرتا؟ دیکھے نا وہ بستی میں رسول آئے، تیسرا بھی رسول تھا، رسول کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوتا نا کہ لوگوں کے بہانے ختم ہو جاتے، وہ اتنا مسلح ہوتا کردار میں بھی، معجزات میں بھی، کلام خداوندی کہ وہاں جو ضد کرتے ہیں وہ صرف حق دھرم ہوتے ہیں، ورنہ آسمان کے سورج کی طرح پتہ چل جاتا کہ سچے۔ ہم جو ہے نا بے شک جانے دیں جو مرضی، ہمارا وہ نہیں کردار کہ کوئی شبہ نہ کرتا، ہمارے بارے میں 100 بدگمانیاں ہو سکتی ہیں۔ نبی ایسی پاکیزہ ذات ہوتی ہے کہ وہ صرف حرامی انکار کرتے ہیں، ورنہ دشمن بھی جان جاتے ہیں کہ نبی، اس کے انکار پر وہ بچے نہیں نا، اللہ مورد نہیں دیتا۔ تو کسی رسول نے نہیں آنا، اب تو جو علماء دین ہے وہ بنی اسرائیل، علماء دین جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تو کیا بنیں گے اب تو بن گئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، بات لمبی نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم فرماتے وقت آئے گا، بالکل سچ مچ آ گیا، توبہ توبہ یوشک الناس، ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، سوائے اسلام کے نام کے اسلام میں سے کچھ نہیں رہے گا، نام ہوگا کہ ہم مسلم، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے حرفوں کی، محفل قرات ہو رہی ہے، آواز سنوار رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، نہ علم نہ عمل۔ اور ساتھ ہی فرمایا علماء شر من تحت تعظیم، ان کے علماء جو ہے نا وہ آسمان کی چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے، تخرج منہم الفتنۃ وفیہم تعود، ساری شرارتیں انہی سے نکلیں گی، سارے فساد امت میں، اور انہی میں لوٹ جائیں گی۔ اور ساتھ فرمایا مساجد معمرۃ وہی خراب من الحدث، مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے وہ ویران ہو، وہاں کوئی دینی مرکز نہیں ہوگا۔ یہ چاروں باتیں جو ہے نا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے حرف رہ جائیں گے، علماء بدترین مخلوق، سارے جھگڑے فساد جو ہے یہ مولوی کراتے ہیں، اور جو ہے کہ مسجدیں بنی عالی شان، کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا، کوئی دینی مرکز نہیں، نمائش یا اللہ کرے کہ یہ دور زیادہ نہ رہے، قسمت تبدیل۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوشش کرنی پڑے گی، بہت کوشش، اللہ نے ہمیں مکلف کوشش کا کیا، نتیجہ نکلے، کوشش تو کرتے ہی دوسروں کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، نہ وہ آگے عہد کریں، آپ ہی انہوں نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہیں، ان کے کردار کے بارے میں کم سے لوگ کہیں گے ان کا کردار، ایک ہی آدمی ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ جو پیچھے ہو گیا اب سے نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن باقاعدہ تلاوت کروں گا، اس کو سمجھوں گا، جو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی انڈر لائن کروں گا، کسی عالم سے سیکھوں گا، زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے بسم اللہ۔ اگر موجودہ حالات کے وقت قرآن کی تعلیمات مکمل عمل ہو، جیسے اقبال نے مثال خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر اب بھی کتار اندر کتار، کیسے کیسے وہ دور اور تھا، وہ شرطیں پوری نہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ دور اور تک، کہتے ہیں کہ اس دور کو لانے کے لیے کوشش کرو، شرط پوری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ دور نہیں، دور کو لانے کے لیے کوشش بھی ہو نا۔ حضرات جی سوالات کا سلسلہ تو شاید ختم ہونے میں نہ آئے، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کو دعا کے لیے کہیں، 2 اعلانات ہیں۔ ایک یہ کہ 11 مارچ بروز ہفتہ 1:15 بجے الائٹ ہسپتال کے CPC روم میں مولانا محمد اسحاق صاحب کا ہی مقام رسالت کے موضوع پہ درس قرآن ہوگا، اور یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، تو آپ حضرات میں جو اس میں شامل ہونا چاہیں وہ ضرور اس میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ دوسرا اعلان یہ 11 مارچ بروز ہفتہ دوپہر 1:15 بجے الائٹ ہسپتال کے CPC روم میں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا 2 سالہ مرکزی کنونشن 1 اور 2 اپریل ملتان میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی ڈاکٹر حضرات رجسٹریشن کروانا چاہیں وہ
ڈاکٹر ارشد منیر صاحب، ڈاکٹر کاردار صاحب، ڈاکٹر شفقت صاحب، قریشی صاحب مجھ سے یا پیما سے متعلقہ کسی بھی اور فرد سے رابطہ کر کے اپنی بر وقت رجسٹریشن کروا لیں. جی اس کے علاوہ مظفر آباد کا جو پیما کا فیلڈ ہاسپٹل ہے اس کے لیے فیصل آباد سے ہم نے اس کو 2 ہفتے کے لیے مینیج کرنا ہے. 16 مارچ سے 31 مارچ تک جو ڈاکٹر حضرات اس کے لیے کچھ وقت نکال سکیں وہ بھی اپنے نام جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے نا اپنا وقت کے کتنے دن دے سکیں گے اور اپنا نام جو ہے نا اس ساتھ لکھوا دیجیے. مولانا اسحاق صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب. اللہ آپ سب ساتھیوں کو خیریت سے رکھے. مہربانی.